کسی عزیز کی میت اٹھا کے دیکھ، اللہ تجھ کو نعمتیں بخشے گا لاجواب، ایک بار یا حسین کا نعرہ لگا کے دیکھ۔ اب اسی نعرے کی گونج میں حضور نگراں سنی دعوت اسلامی کا استقبال کرتے ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے حیدری، نعرے حسین، نعرے حسین۔ للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ صدق الله العظيم۔ غوث اعظم بمن بے سرو سامان مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستہ رات کشتی، کہ خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ذرا بلند آواز سے درود و سلام کی نظریں کربلا والوں کے انداز میں پیش کر لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، پیچھے والے بھی ذرا درود شریف میں میرا ساتھ دیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کی بنائے لا الہ الا است حسین۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ سب جانتے ہیں کہ آج عاشوراء کی شب ہے، اور سن 61 ہجری کی عاشوراء کی شب، جس کی یاد کرنے کے لیے آج ہم جمع ہوئے ہیں۔ آج کی رات اس رات کا یاد تازہ کرتی ہے، اور مسلسل 4 پروگرامات آپ نے
امام حسین علی جدی علیہ السلام کے حوالے سے سلسلہ وار سماعت کرنے کی سعادت حاصل کی، اور آج کے لیے عنوان ہے جو تقریباً 13 سال سے ہم بیان کرتے ہیں، شب عاشوراء میں کربلا کا خونی منظر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کربلا کے منظر کو کہاں سے کس طرح سے بیان کروں، اس لیے کہ قلم میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ کربلا کے خونی منظر کو، جسے مورخین نے قیامت صغریٰ لکھا ہے، تو قلم میں اتنی طاقت نہیں کہ کما کہوں اس کو لکھ سکے، اور کسی زبان میں اتنی طاقت نہیں کہ کما کہوں اس کو بیان کر سکے۔ لیکن چونکہ یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے کہ ہم ذکر حسین کر کے اور کربلا کا ذکر کر کے اپنی بگڑی کو بناتے ہیں اور حسنین کے نانا سے خیرات وصول کرتے ہیں، اس لیے اللہ کی توفیق سے جتنا ہو سکے ہم آپ کے سامنے باتیں پیش کریں گے، اس لیے کہ جب بھی کربلا کا ذکر ہوتا ہے مومنوں کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے، دین کے حوالے سے بزدلی دور ہوتی ہے، مومنوں میں بہادری پیدا ہوتی ہے، کیونکہ کربلا کا ذکر ایسا ذکر ہے جو بے ایمانوں کو ایمان کی دولت عطا کرتا ہے، جو بد عملوں کو عمل کا جذبہ عطا کرتا ہے، جو بد دینوں کو دین کی راہ عطا کرتا ہے، جو بے غیرتوں کو غیرت عطا کرتا ہے، جو بے شرموں کو حیا عطا کرتا ہے، اور جو لوگوں کے دل اہل بیت کی محبت سے کورے ہوتے ہیں ان کے دل اہل بیت کی محبت کے گلستان بن جاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کون کہتا ہے کربلا کی داستان دلوں میں بزدلی پیدا کرتی ہے؟ داستان کربلا بزدلی نہیں بلکہ بہادری پیدا کرتی ہے، اس لیے کہ دنیا کے اندر احد کا میدان ہو یا بدر کا میدان ہو اور خندق کا معاملہ ہو یا حنین کا میدان ہو، ہر میدان میں ہم جوانوں کو لڑتا دیتے ہیں، تنہا کربلا کا ایک میدان ایسا ہے جہاں 6 مہینے کا معصوم علی اصغر بھی لڑتا نظر آتا ہے، یہ ہے کربلا۔ اور کربلا میں جہاں 6 مہینے کی مظلوم لاش ہے وہاں سے بزدلی نہیں ملا کرتی بلکہ وہاں سے بہادری کا جوہر ملا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کل کی نشست میں آپ حضرات نے مدینہ منورہ سے مکہ شریف تک امام حسین کے حوالے سے باتوں کو سماعت کیا، اور پھر اس کے بعد آپ نے مرکز پر امام مسلم کی شہادت اور امام مسلم کے شہزادوں کی شہادت، اس پر آپ نے بہت تفصیلی گفتگو سماعت فرمائی، اور کل ہم نے اس بات پر اپنی گفتگو کا اختتام کر دیا تھا کہ امام مسلم کی جس دن شہادت ہوئی وہ 3 ذی الحجہ کی تاریخ تھی، اور اسی دن امام عرش مقام امام حسین علی جدی علیہ السلام کو امام مسلم کا خط پہنچا کہ اے امام، میں کوفہ آیا، کوفہ والوں نے پہلے ہی دن 40,000 کی تعداد میں آپ کے نام پر میرے ہاتھ پر بیعت کی، اور یہ آپ کی غلامی کے لیے تیار ہے۔ امام علی مقام علی جدی علیہ السلام تک یہ خط پہنچا، اور ادھر کوفہ والوں نے بد عہدی کر دی، وعدہ خلافی کر دی، اور دشمن بن گئے آل نبی کے، اور ادھر امام مسلم کو، ان کے بچوں کو دردناک انداز میں شہید کر دیا گیا۔ ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 ذی الحجہ ہی سے جو ہے وہ کوفہ جانے کی تیاری کرنے لگے، اور آپ نے اپنے اہل و عیال سے کہا کہ ہم چلے جائیں گے، حالانکہ حج کے دن تھے، امام حسین وہاں رکنا چاہتے تھے، مگر آپ کا فرض منصبی آپ کو مجبور کرتا تھا، کیونکہ حسین اعظم نے اپنی پوری زندگی میں 25 حج کیے تھے، اور 25 حج آپ نے پیدل چل کر کے کیے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سواری کے جانور بھی ہوتے، مگر آپ حج کے لیے کبھی سواری پر نہیں بیٹھتے،
بلکہ یوں فرماتے کہ جب میں اللہ کے گھر کی طرف جا رہا ہوں تو کسی بندے کو زیب نہیں دیتا. شان بندگی یہ نہیں کہ اللہ کے گھر کی طرف وہ سواری پر سوار ہو کر کے جائے. حالانکہ سواری پر سوار ہو کر کے جانا یہ کوئی ناجائز کام نہیں، مگر یہ امام حسین کا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تقویٰ تھا، ان کی محبت تھی، ان کی پرہیزگاری تھی کہ امام پیدل چل کر جاتے تھے، اور پیدل چل کر حج پر جانے کی بڑی فضیلت ہے. امام حسین نے 25 حج ادا کیے تھے، مگر اب امام حسین مکے کو چھوڑ دینا چاہتے تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کا فرض، ان کی ذمہ داریاں، وہ جس دل کے لیے پلے تھے وہ ذمہ داریاں ان کو کھینچتی تھی. شوق شہادت ان کے دامن کو اپنی طرف مائل کرتا تھا. آخرکار امام حسین علی جدہ علیہ السلام نے 7 ذی الحجہ کو روانگی کے حوالے سے فیصلہ سنا دیا کہ کل صبح ہم روانہ ہو جائیں گے. حاجی آج کی صبح کو منا کے لیے جانے والے تھے اور امام حسین میدان کربلا کی طرف جانے والے تھے. بظاہر تو وہ کوفہ جانے والے تھے، مگر صحیح معنی میں وہ کربلا جانے والے تھے. سیدنا عبداللہ ابن عباس، ابن عمر، ابو سعید خدری، حضرت جابر، ان سب کے حوالے سے آپ سن چکے ہیں کہ یہ بار بار منع کرتے تھے. جب امام نکلنے لگے تو عبداللہ ابن عباس آئے اور کہنے لگے امام آپ نہ جائیں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ سفر آپ کی وہی شہادت کا سفر ہوگا جس کے بارے میں آپ کے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے درجنوں سال پہلے اس کی خبر عطا فرمائی تھی. امام آپ نہ جائیں، آپ تشریف نہ لے جائیں، آپ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ امام علی مقام نے کہا آپ دیکھ رہے ہیں مسلم کا خط آ گیا ہے، حالات اچھے ہیں. امام کو پھر بھی روکا گیا. امام نے ایک جواب دیا، سنو میں نے خواب دیکھا اور خواب میں نے اپنے نانا جان کو دیکھا. نانا جان نے مجھے خواب میں حکم دیا ہے، مجھے اس حکم پر عمل کرنا بے پناہ ضروری ہے. عبداللہ ابن عباس نے پوچھا وہ خواب کون سا ہے، آپ ہمیں بھی بتا دیں. حضرت عبداللہ ابن عباس سے امام حسین نے کہا وہ خواب مجھے بتانے کی اجازت نہیں، جب تک میں زندہ رہوں گا وہ خواب کبھی کسی سے نہیں بتاؤں گا، کیونکہ وہ خواب مجھے بتانے کی اجازت نہیں ہے. اور پھر امام علی مقام چل دیے. لوگ ہائے افسوس، ہائے محبت، ہائے حسین کہتے رہے. امام چل دیے. گویا کہ کعبۃ اللہ شریف کی رانائیاں حسین سے کہہ رہی تھی حسین جاؤ جاؤ، حسین جاؤ جاؤ، اس لیے کہ اگر حاجی کے لیے وہ فاران کی چوٹی ہے جسے لوگ صفا اور مروہ کہتے ہیں، حاجی اگر صفا اور مروہ کے نالے میں صحیح کریں گے تو حسین تیرا حج اتنا بڑا ہے کہ تو صفا اور مروہ کے نالے میں نہیں بلکہ مکے سے کربلا تک تیرے لیے مسا بنا دیا گیا ہے. حسین عرفات کے میدان میں حاجی حج کریں گے تو تیرا حج اکبر میدان کربلا میں ہوگا. حج کے میدان میں لوگ اللہ کی بارگاہ میں سر جھکائیں گے، کربلا کے میدان میں تم سر کٹاؤ گے. حسین 10ویں ذی الحجہ کو اگر منا کے میدان میں حاجی جانوروں کی قربانی کریں گے تو تم 10ویں محرم کو جوان بیٹے علی اکبر کو تڑپتا دیکھو گے، معصوم علی اصغر کی لاش تڑپتی دیکھو گے. حسین تمہارا عزم بہت بڑا ہے، حسین تمہارا کام بہت بڑا ہے. آخرکار امام حسین مکہ مکرمہ سے جو ہے وہ 8ویں ذی الحجہ کی صبح کو روانہ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد راستے میں بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوئی. ان لوگوں سے پوچھا بھی گیا، ان لوگوں نے یہی بتایا حسین جو کوفی ہیں وہ وعدہ خلاف ہیں اور ان کے دل تو آپ کی طرف ہو سکتے ہیں مگر ان کی تلواریں جو ہے وہ بنو امیہ کی طرف ہے، یزید کے ساتھ ہے. امام علی مقام چلتے رہے. راستے ہی میں امام حسین علی جدہ علیہ السلام کو امام مسلم کی شہادت کی خبر ملی، ان کے بچوں کی شہادت کی خبر ملی. اور پھر ابھی کوفہ 2 منزل پر باقی تھا کہ آپ کو دور سے ایک لشکر آتا ہوا نظر آیا. امام حسین علی جدہ علیہ السلام نے دور سے لشکر کو دیکھا تو آپ نے انا للہ پڑھی، مگر شیر خدا کے شیر تھے، علی مرتضیٰ کے بیٹے تھے، رسول اللہ کی پشت پر پلے تھے، آقا کی گود کے پروردہ تھے، اس لیے امام کو کوئی خوف نہ ہوا. آخرکار 1000 کا لشکر لے کر حر ابن یزید یہ شخص آئے
حالانکہ وہ شخص اہل بیت کا محب تھا، مگر عبداللہ ابن زیاد نے اس کو 1000 کا لشکر دے کر کے بھیجا تھا کہ جاؤ اور ناکہ بندی کرو، اور مجھے پتا چلا ہے کہ حسین مکے سے کوفہ آنے کے لیے نکل گئے ہیں، ان کو گرفتار کر کے لاؤ۔ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ جب حر امام حسین کو گرفتار کرنے کی نیت سے آیا تو امام علی مقام علی جدی علیہ السلام سے اس وقت ان لوگوں کی ملاقات ہوئی جب عین ظہر کا وقت تھا، چلچلاتی دھوپ تھی، ایسے میں ان کے لشکر کے پاس پانی نہیں تھا۔ امام علی مقام علی جدی علیہ السلام کے مشکیزوں میں پانی بھرا تھا۔ امام نے فرمایا باتیں بعد میں ہوگی، پہلے یہ پیاسے ہیں، انہیں پانی پلاؤ۔ رسول اللہ کے شہزادے کا اخلاق بھی کیا اخلاق تھا کہ گرفتار کرنے والوں کو امام پہلے پانی پلا کر دنیا کو سبق دے رہے تھے۔ اگر نانا کی شان ہے انک لعلی خلق عظیم، اس کی تصویر دیکھنا ہے تو حسین کو دیکھ لو، حسین کی زندگی میں دیکھ لو۔ اس کے بعد حر نے کہا کہ امام آنے کا مقصد یہ ہے تو عبیداللہ ابن زیاد نے آپ کی گرفتاری کے لیے بھیجا، میں آنا نہیں چاہتا تھا مگر چونکہ مجھے بھیجا گیا ہے تو مجھے کارروائی کرنی ہوگی۔ امام نے فرمایا حر تو مجھے گرفتار کرے گا؟ آخر کار اس نے کہا حضور 1000 کی فوج ہے، اگر لوگ دیکھ لیں گے کہ میں آپ کے ساتھ رعایت کرتا ہوں تو وہ جا کر ابن زیاد کو خبر دیں گے، اس لیے آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ امام نے کہا حر میں نہیں چلوں گا، تو اس وقت حر نے امام کی گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ یہ اس زمانے میں اتنی بڑی بے عزتی سمجھی جاتی تھی جیسے آج کے دور میں کوئی شخص کی کوئی گلچی پکڑ لے تو وہ جتنی بڑی بے عزتی سمجھی جاتی ہے اتنی بڑی بے عزتی گھوڑے کی لگام پکڑنا سمجھی جاتی تھی۔ امام علی مقام نے جیسے ہی حر کو دیکھا کہ وہ گھوڑے کی لگام پکڑتا ہے اور کہتے ہیں آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا، امام نے کہا حر تیری ماں تجھ پر روئے۔ یہ اس زمانے میں شریف لوگ جب بہت زیادہ غصے میں آتے تھے تو کہتے تھے تیری ماں تجھ پر روئے۔ حر کہتے ہیں اے امام اگر کوئی دوسرا عرب کا آدمی میری ماں کو ایسی بات کہتا تو میں بھی پلٹ کر اس کی ماں کے لیے یہی بات کہتا، لیکن حسین میں آپ کی ماں کے لیے ایسی بات نہ کروں گا، میں آپ کی ماں کے لیے ایسی بات نہ کروں گا کیونکہ آپ کی ماں اور ماں کی طرح نہیں ہے، آپ کی ماں رسول اللہ کی شہزادی ہے، اس لیے میں پلٹ کر جواب نہیں دوں گا اور میں آپ کی ماں کا احترام کروں گا، میں آپ کی ماں کی تعظیم کروں گا کیونکہ آپ کی ماں بنت رسول ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے، آپ کی ماں جگر گوشے رسول ہے، آپ کی ماں بدغت رسول ہے، اس لیے میں آپ کی ماں کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ جب بھی میں آپ کی ماں کا نام لوں گا تعظیم اور احترام کے ساتھ لوں گا۔ اس واقعے کو آپ یاد رکھیں، آگے اس کی حکمت آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ اس کا صلہ حر کو کیا ملتا ہے، اس کا بدلہ حر کو کیا ملتا ہے۔ اس کے بعد امام علی مقام علی جدی علیہ السلام کو حر نے کہا آپ کو جو ہے یہاں سے تھوڑا ہٹ کر کے اترنا ہوگا، آپ ایک کام کریں میں آپ کے ساتھ یہ رعایت کر سکتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ عورتوں کے بہانے مجھ سے ہٹ کر کے ٹھہریں گے اور اس کے بعد پھر آپ نکل کر کے واپس چلے جانا، میں اپنے سپاہیوں کو ادھر ادھر جنگلوں میں دوڑاؤں گا اور پھر جا کر ابن زیاد کو کہہ دوں گا کہ امام علی مقام پتہ نہیں کدھر نکل گئے اور میری جو ہوگی ہوگی لیکن آپ کی جان بچ جائیں گی، امام آپ نواز رسول ہیں۔ اس کے بعد امام علی مقام تھوڑی دور پر ہٹ کر کے وہاں پر اترے۔ جب وہاں پر امام علی مقام اترے تو آپ نے وہاں پر سامان رکھ دیا، اہل بیت کا سامان بے ترتیب پڑا ہوا ہے، ادھر حر کے فوجیوں نے خیمے لگا دیے ہیں اور امام علی مقام رات کے وقت اپنے گھر والوں کے ساتھ نکلتے ہیں۔ جب امام علی مقام وہاں پہنچے تھے تو وہ محرم کی 2 تاریخ تھی۔ امام علی مقام رات کے وقت نکلے اور رات بھر چلتے رہے لیکن جب صبح کو آئے تو دیکھا کہ جہاں سے نکلے تھے وہیں پر کھڑے ہیں۔ اس طرح سے 5 دن تک کے یہی معاملہ رہا کہ امام علی مقام علی جدی علیہ السلام رات کو چلتے، صبح کو جب واپس دیکھتے تو رات بھر چلتے ہی رہتے لیکن جب صبح کو واپس آتے تو دیکھتے جہاں سے نکلے تھے وہیں پر کھڑے ہیں۔ آخر کار امام علی مقام علی جدی علیہ السلام جو ہے آپ نے پوچھا کہ یہ کون سا مقام ہے تو اس وقت لوگوں نے بتایا اس مقام کو جو ہے وہ کربلا کہتے ہیں۔ امام نے فرمایا اگر یہ کربلا ہے
تو پھر یہیں پر ہمیں رکنا ہے، کیونکہ یہیں پر جو ہے وہ ہماری قبریں بننی ہے اور یہیں پر ہمیں شہید ہونا ہے، کیونکہ نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے یہیں کی مٹی پیش کی۔ روایتوں میں آتا ہے، علامہ ابن عساکر فرماتے ہیں کہ اور استاد زمن مولانا حسن بریلوی بھی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب امام نے فرمایا کہ خیمے گاڑ دیے جائیں، اور جب خیمے گاڑ دیے گئے تو خیمے کے لیے جب ٹھوکنے کے لیے جو سوراخ کیے جاتے اس میں سے تازہ خون نکلتا، اور اگر وہاں کا کوئی درخت تو توڑا جاتا تو اس سے بھی تازہ خون نکلتا۔ امام عالی مقام کو یہ بتایا گیا، امام نے فرمایا یہ زمین کرب و بلا کی زمین ہے، یہاں کرب اور بلا ہے، یہ وہ زمین ہے۔ اس کے بعد امام علی مقام علی جدی علیہ السلام رک گئے اور آپ پھر نہ گئے۔ عمر بن سعد، یہ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا تھا، تقریباً 5000 کا لشکر دے کر ابن زیاد نے کوفہ سے عمر بن سعد کو روانہ کرنا چاہا۔ ابن سعد نے کہا کہ کیا میں حسین کے خون میں اپنے ہاتھوں کو رنگنے کے لیے کربلا میں چلا جاؤں گا؟ تو اس وقت ابن زیاد نے کہا اگر تو نہیں جائے گا تو رے کی حکومت تجھے نہیں ملے گی اور تو اس کا مستحق نہیں ہوگا۔ اگر تو رے کی حکومت چاہتا ہے تو تجھے چاہیے کہ تو حسین سے لڑنے کے لیے جائے۔ رے آج کا موجودہ نام ایران کی راجدھانی تہران ہے، جو اتنا بڑا، آج بھی وہ اتنا بڑا شہر ہے کہ ایران کا وہ کیپٹل کہلاتا ہے اور ایران کی راجدھانی کہلاتا ہے۔ اس زمانے میں بھی اس شہر کی بڑی اہمیت تھی۔ جب عمر بن سعد نے سنا کہ ایک طرف حسین سے جنگ کرنا ہے اور ایک طرف رے کی حکومت ہے، تہران کی حکومت ہے، تو اس نے کہا کہ مجھے رات بھر کی مہلت دے۔ جب وہ گھر گیا تو اس نے اپنے گھر والوں سے مشورہ کیا۔ اس کے بھانجے نے کہا کہ ماموں اگر پوری دنیا کی حکومت بھی تجھے مل جائے حسین کے قتل کے بدلے تو تو پوری دنیا کی حکومت کو چھوڑ دینا، مگر ماموں تو حسین کے خون میں اپنے ہاتھ کو نہ رنگنا، اس لیے کہ تجھے معلوم ہے حسین کون ہے، تجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ حسین وہی ہے کہ تیرا باپ حسین کو اپنے سینے پر بٹھاتا تھا، جسے دنیا سعد ابن ابی وقاص کہتی ہے، کیونکہ تیرے باپ نے رسول اللہ کو حسین کو اپنے سینے پر بٹھاتے دیکھا تھا۔ جب تیرا باپ حسین کی اتنی تعظیم کرتا تھا تو تو ان کے قتل کے لیے کیسے جائے گا؟ آخرکار ابن سعد سوچتا رہا اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ رے کی حکومت میں آرائش ہے، زیبائش ہے، دنیا کی رنگینیاں ہیں، دنیا کا مال ہے، دنیا کا منال ہے۔ یہ سب سوچ کر اس نے آخر یہ فیصلہ کیا کہ میں لڑنے کے لیے ضرور جاؤں گا، اور آخرکار وہ 5000 کا لشکر لے کر میدان کربلا میں پہنچا۔ ایک تو پہلے سے ہی تھا، 5 اور آ گئے، 6000 کا لشکر جمع ہو گیا، اور ادھر عمر بن سعد جو ہے وہ امام حسین علی جدی علیہ السلام کے حوالے سے جو پیغام لایا کہ اس نے آتے ہی امام حسین پر پانی بند کر دیا اور فرات کے کنارے پر پہرے لگا دیے۔ آپ غور فرمائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام حسین سے محبت کرنے والوں، ذرا دیکھو یہ مال کی محبت اور یہ حکومتوں کی لالچ، یہ دنیا کی محبت کتنی خطرناک ہے۔ جب یہ دلوں میں پیدا ہوتی ہے تو انسان آل نبی کے لیے، ساقی کوثر کے شہزادوں کے لیے پانی پر پیرے بٹھاتا ہے۔ اللہ اکبر! آپ غور فرمائیں اور عبرت حاصل کریں، کیونکہ میدان کربلا اور امام حسین کی زندگی قدم قدم پر ہمیں درس عبرت دے رہی ہے اور ہمیں سنورنے کا پیغام دے رہی ہے۔ اللہ اکبر! ادھر پیرے بیٹھ گئے، ساقی کوثر کے نواسوں کو پانی نہیں، سور کو پانی ملے گا، جانور کو پانی ملے گا، کتے اور گدھوں کو پانی ملے گا، لیکن نواس رسول کو اور ان کی اولاد کو پانی نہیں ملے گا۔ ایسے میں عمر بن سعد کی کوشش تھی کہ کسی طرح سے جنگ ٹل جائے تاکہ حسین کے خون میں ہاتھ بھی نہ رنگوں اور رے کی حکومت بھی مل جائے۔ اس نے ابن زیاد کو خط لکھا کہ حسین سے میں بات چیت کر رہا ہوں کہ کسی طرح سے معاملہ ہو جائے، مگر حسین ہے کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ یزید